أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك وحبیبک الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لائق صد احترام جملہ سامعین و ناظرین و حاضرین، بحمد تعالی جامع مسجد گلزار حبیب میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ دنیا کے اندر جس نے بھی آنکھ کھولی ہے، اس دنیا کے اندر اس کے تعلقات، رشتے اور ناطے باز وجود میں آتے۔ اسی دنیا میں اس کی دوستیاں بھی قائم ہوتی ہیں، حلقہ احباب بھی بنتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب وہ ساری دوستیاں، ساری سنگتیں، ساری محبتیں نفرتوں میں بدل جائیں گی، دوستیاں عداوتوں میں بدل جائیں گی، سنگتیں ٹوٹ جائیں گی، دوست کا دشمن بن جائے گا۔ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، ایک دوسرے کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دنیا پر رشتہ قائم ہوتا ہے کسی محبت کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن ہر کوئی نیکیوں کی تلاش میں ہوگا۔ نفسی نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہر کوئی پکار رہا ہوگا۔ دوست کو دیکھ کر منہ پھیر لے گا، بھائی کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ یفر المرء من اخیہ، وہ اپنے بھائی سے رائے فرار اختیار کرے گا، بھائی کو دیکھ کر منہ موڑ لے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس دن وہ اپنی ماں سے بھی، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے بھی منہ موڑ لے گا۔ بیٹا باپ کے پاس جائے گا کہ ابا جان
مجھے 5 نیکیوں کی ضرورت ہے، وہ کہے گا کہ مجھے آج خود نیکیوں کی ضرورت ہے، میرے پاس پالتو نہیں ہے۔ ماں بیٹے کے پاس جائے گی کہ بیٹا مجھے 10 نیکیاں دے دو، بیٹا کہے گا کہ امی جان میرے پاس تو خود کم ہے۔ بھائی بھائی کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے کچھ نیکیاں چاہیے، وہ کہے گا آج تو میں خود متلاشی ہوں کہ کوئی مجھے دے دے۔ وہ امی ہی و ابی، ماں سے بھی فرار اختیار کرے گی، وہ ابی اپنے باپ سے بھی فرار اختیار ہوگا، وہ صاحبتی ہی و بنی، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھی، بنی ابن کی جمع، اپنی صاحبہ اپنی زوجہ اپنی بیوی سے منہ موڑ لیں گے کہ کہیں وہ نیکیاں نہ مانگ لے، وَبَنِي، اور اپنے بیٹوں سے جن کی محبت میں ساری زندگی ہم حلال حرام کو بھلا بیٹھے، جن کی محبت میں روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے ہم دوسروں کا مال غصب کرتے رہے، کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالتے رہے، وہ بیٹے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ بیٹے آ جائیں گے کہ ابا جان مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، لیکن اس دن ان بیٹوں سے بھی باپ کو پھیر لے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بیٹا ماں اور باپ سے بھاگے گا، خاوند اپنی بیگم سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، جن کے لیے دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، ساری زندگی جن کی کامیابی کے لیے اپنی جوانی کو خرچ کر دیا، اپنی صحت قربان کر دی، اپنا مال دولت قربان کر دیا، مگر اس دن جب وہ بیٹا باپ کی تلاش میں ہوگا کہ ابا جان مشکل میں ہو، آج مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن وہ باپ اپنے بیٹے سے بھی منہ موڑ لے گا، اس دن کوئی سنگت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا، الاخلاء خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن دوست ایک دوسرے کے عدو بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس دن سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، انسان بکھرا ہوا ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنے بچاؤ کے لیے نیکیوں کی تلاش میں ہوگا، کسی کے پاس زیادہ دینے کے لیے نہیں ہوگی۔ اس دن دوستیاں دشمنیوں میں بدلتی نظر آئیں گی، باپ بیٹے سے منہ چراتا نظر آئے گا، بھائی بھائی سے رائے فرار اختیار کرتا نظر آئے گا، بہن بھائی کو نہیں پہچان رہی ہوگی، ماں اپنے بیٹے سے رخ موڑ رہی ہوگی، باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا۔ نفسی نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہر کوئی پکار رہا ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوستیاں تو دشمنیوں میں بدل گئی، سنگتیں بھی ٹوٹ گئیں، رشتہ داریاں بھی ختم ہو گئی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ رہا۔ تو مولا کیا کوئی ایسا رشتہ بھی ہے، کیا کوئی ایسی سنگت بھی ہے
ادھر بھی جو یہاں بھی نہیں ٹوٹے گا، جو یہاں بھی ڈوبنے نہیں دے گا اور ادھر بھی ڈوبنے نہیں دے گا، ادھر بھی کام آئے گا ادھر بھی کام آئے گا۔ مولا وہ کون سا رشتہ ہے؟ فرمایا الا المتقین، وہ اہل تقوی کے ساتھ جو رشتہ، وہ نیک لوگوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اہل اللہ کے ساتھ جو سنگت ہے، ان کی خدمت میں جو لمحے بتائے ہیں، اہل اللہ کی جو خدمت کی ہے، اللہ والوں کے پاس جو بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی سنگت، الا المتقین، متقی لوگوں کی سنگت۔ اور متقی کون ہیں؟ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقین، کہ متقی لوگ تو اللہ کے ولی ہیں۔ متقی لوگ کون ہیں؟ بولیے اللہ کے ولی ہیں۔ تو پتا چلا کہ جس دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں باپ کو بھول جائے گا، بھائی بھائی سے رائی فرار اختیار کرے گا، دوستیاں دشمنیوں میں بدلے گی، اس دن ایک ہی رشتہ کام آئے گا، ایک ہی ناطہ کام آئے گا، اور وہ ناطہ وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ متقی لوگوں کی سنگت ہے، متقی لوگوں کا رشتہ ہے، جو ادھر بھی کام آئے گا ادھر بھی کام آئے گا، جو ڈوبنے نہیں دے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ اب وہ جو متقی لوگ ہوں گے نا، ان کے ساتھ قائم کیا ہوا رشتہ وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی بولیے کام آئے گا۔ اب پھر ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت آپ نیک بندوں سے، متقی لوگوں سے، اہل تقوی لوگوں سے رب تعالیٰ فرمائے گا یا عباد، اے میرے بندو۔ دیکھیے نا کتنا پیارا رب تعالیٰ کو اس دن۔ اب ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تیرا بندہ بننا چاہتے ہیں، اور مولا کائنات کی زبان ہو تو آپ فرماتے ہیں کفانی عزت ان تکون لی ربا، میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تو میرا رب بن جائے، وکفانی فخرا ان اکون لک عبدا، اور مولا میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا عاجز بندہ بن جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کو لائق کرتے ہیں، ہم اس کا بندہ بننا چاہتے ہیں، مگر وہ کیا خوب منظر ہوگا جس وقت ہر کوئی پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی ہر کوئی پکار رہا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں رب کائنات اپنے کچھ بندوں کو فرمائے گا یا عبادی، اے میرے بندو۔ وہ کتنا محبت والا انداز ہو، جن بندوں کو رب تعالیٰ فرمائے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے عباد، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے رب فرمائے گا لا خوف علیکم، لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، آج ڈر نہیں کرنا، آج گھبرانا نہیں، آج تمہیں خوف کی ضرورت نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم نے غمگین ہونا، آج غمزدہ بھی نہیں ہونا، غمگین بھی نہیں ہونا، خوف زدہ بھی نہیں ہونا۔ اس لیے وہ نیک بندے وہ ہوں گے الذین آمنوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان لایا ہوگا، وکانوا مسلمین، اور اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوں گے، جھکائے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو انہیں حکم کیا ہوگا اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے
اور پھر رب تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ میرے بندو اب یوں کرو، تمہارا خوف بھی ختم کر دیا، تمہارا حسن و مناف بھی ختم ہو گیا، غم بھی جاتے رہے، تو اب یوں کرو ادخلوا الجنہ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ مولا اکیلے چلے گئے؟ فرمایا نہیں، ادخلوا الجنہ انتم، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وازواجکم، اور جو تمہارے لڑ لگ گیا، جو تمہاری سنگت میں آ گیا، جو تمہاری معرفت میں آ گیا۔ اب یہاں پر ازواج کا معنی جو میرے ساتھ سامنے ترجمہ پڑا ہے، یہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پڑھا ہے، کنز الایمان شریف۔ آپ نے یہاں ازواج کا معنی بیویاں کیا ہے، یعنی بیویاں۔ یاد رکھیے کہ ازواج سے مراد صرف بیویاں ہی نہیں ہوتی، ازواج سے مراد ہے جوڑ۔ کیا مراد ہے؟ بولیے، جوڑ۔ اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ معنی آیا ہے، اور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنے ترجمہ عرفان القرآن کے اندر اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ، باقی تفاصیل کے حوالے کے ساتھ نقل فرماتے کہ ازواج جوڑ سے ہے، یعنی جو تمہارے ساتھ جڑتا چلا گیا، جو کوئی تمہاری سنگت میں آتا چلا گیا، جو کوئی تمہاری رشتے داری میں آتا چلا گیا، جس کسی نے تمہارے ساتھ لمحے بتائے ہوں گے، اے بندو آؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی لے جاؤ، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی لے جاؤ، اپنی سنگت میں آنے والوں کو بھی لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، تم بھی جنت میں چلے جاؤ اور اپنے ساتھ منسلک ہونے والوں کو بھی، اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی لے جاؤ۔ اور تحبرون، جنت میں پھر تمہاری خاطریں اٹھائی جاتی ہیں، جنت میں تمہاری خاطر تواضع کی جاتی رہے گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جنت کے اندر تمہیں سونے اور چاندی کے پیالوں میں تمہیں شراب طہورا پلائی جائے گی، تمہاری خاطر مدارت کی جائے گی، سونے چاندی کے برتنوں میں، پیالوں کے اندر تمہاری خدمت کی جائے گی۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، اور جتنا جی چاہے گا تم جی بھر کے وہاں سے، جب تک تمہارا جی نہ مر جائے اس وقت تک وہاں سے تم لطف اندوز ہوتے رہنا۔ اور آگے فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، یہ بڑا پیارا لفظ ہے، اور اتنا تمہیں راضی کیا جائے گا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ کہ تمہاری آنکھوں کو بھی لذت پہنچے گی، یعنی پیٹ کو بھرے گے ہی تمہاری آنکھیں بھی بھر جائیں گی، تمہاری آنکھوں کو بھی لذت ملے گی، آنکھوں کو بھی سکون ملے گا۔ اور کہتے ہیں نا کہ فلاں کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ رب تعالیٰ یہاں آنکھوں کا اسپیشل ذکر کر رہا ہے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اب کسی کی آنکھیں بھرے گی جنت کے باغات دیکھ کر، جنت میں ہوں گے حور و غلمان بھی ملیں گے، خادم بھی ملیں گے، خدمت کرنے والے بھی ملیں گے، حوریں بھی ملیں گی، جنتی باغات بھی ملیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ملائکہ ان سے پوچھو کہ یہ بندے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا میری جنت میں راضی ہیں؟ ان سے جو وعدے کیے تھے باغات کے، محلات کے، بڑی بڑی بلڈنگز کے، محلات کے، کیا ان کو مل گئے؟ باری تعالیٰ مل گئے۔ باغات کے وعدے کیے تھے مل گئے، مولا مل گئے۔ نہروں کی بات ہوئی تھی، کیا مل گئی؟ مولا مل گئی۔ شرابت کا خدا کی بات ہوئی تھی، کیا مل گئے؟ مولا مل گئے۔ انواع اقسام کے میوہ جات اور پھلوں کی بات ہوئی تھی، یہاں مل رہے ہیں، مولا سب کچھ مل رہا ہے۔
اچھا راضی ہو، مولا راضی ہیں۔ اب قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جنت کے اندر بھی بڑا پریشان حال کھڑا ہوگا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، خوشی کے آثار نہیں ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں جاؤ، وہ جو جماعت ہے ان سے پوچھ کے آؤ کہ تم یہاں راضی نہیں ہو۔ جب ان کے پاس فرشتے جائیں گے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں ملا؟ حور و قصور کا وعدہ کیا گیا تھا، کیا تمہاری خدمت کے لیے وہ نہیں مل گئی؟ تمہارے ساتھ جنات کا وعدہ کیا گیا تھا، جنتوں کا وعدہ کیا تھا، باغات کا وعدہ کیا گیا تھا، نہیں مل گئے۔ سارے وعدوں کو گنوائیں گے جو جنت میں آسائش ملی۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ پریشان کیوں ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے راتوں کی نیند ان جنتوں کے لیے قربان نہیں کی، ہم نے راتوں کی نیند بولیے جنتوں کے لیے، ان نہروں کے لیے، حور و قصور کے لیے، آسائشوں کے لیے قربان نہیں کی۔ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ قیامت کے دن رب کائنات بے حجاب جلوے کرائے گا۔ ابھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی، ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہ فرشتے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، جا کے کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ بات، یہ جماعت تو جنت کی سوداگری نہیں، یہ تو کسی اور سودے کی بات کرتے ہیں، انہیں تو کوئی اور سودا چاہیے، انہیں جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم جنت کے لیے نہیں آئے یہاں پر، ہم نے راتوں کا چین اس لیے قربان نہیں کیا کہ جنت ملے گی، حور و غلمان ملے گی، میوہ جات ملے گی، پھل ملے گی، اس لیے قربان نہیں کی۔ اچھا کیا مانگتے ہیں؟ باری تعالیٰ وہ تو تیرا بے حجاب چلنا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ مکھرا دیکھنا ہے، وہ مکھرا دیکھنے کے لیے ہم نے راتوں کو پہلوؤں سے اپنے بستروں سے پہلوؤں کو جدا رکھا۔ ہم تو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اگر آنسو بہاتے تھے تو اس لیے نہیں بہاتے تھے کہ جنتیں ملیں، یہ تو پھر سودا ہو گیا تھا۔ ہم تو یار کا مکھڑا تکنے کے لیے آئے، ہم تو یار کا دیدار کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بات ہے جی باری تعالیٰ وہ تو اس بات کے سوداگر، اچھا باقی جتنے بھی ہیں ان کو کہیں گے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلات میں، اپنے اپنے غرف میں چلے جائیں۔ سب کو فرشتے کہیں گے کہ اپنے اپنے محلات کے اندر چلے جاؤ۔ وہ جو جنت والے تھے وہ جنت کے محلات میں چلے گئے، وہ جو رب کے مکھڑے کے طرفدار تھے اب رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا کہ انہیں ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے، کھڑا کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میرے اور ان کے درمیان سے سارے حجابات کو ہٹا دیا جائے، اب حجاب جلوے کرائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان کی آنکھیں بھی، ان کا دل بھی، پھر اس وقت تک رب کائنات اپنا دیدار انہیں کرواتا رہے گا، پھر راز و نیاز کی باتیں چلتی رہیں گی جب تک وتلظ الاعین، جب تک ان کا دل اور ان کی آنکھیں سبحان اللہ، کیا بات، ان کو لذت نہیں مل جاتی۔ اب اس لذت کے معنی اور آنکھوں کی لذت یہ کوئی عاشق کی جانے، یہ کوئی عاشق کی جانے۔ اور یاد رکھیے بات شروع ہوئی تھی الا المتقین سے، کہ متقی لوگ ان کا رشتہ وہ دنیا میں بھی قائم رہتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی بولیے فائدہ دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی بھی ہوگی کہ جنت میں جب انہیں کہا جائے گا نا کہ اب جنت سے فائدہ اٹھاؤ، جنت میں عیش و عشرت کرو، آرام کے ساتھ زندگی بسر کرو، تو وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں اس لیے تو نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں یار کا رکھنا رکھنے کے لیے۔ اور کسی عارف نے بھی کہا نا کہ اس جنت نو میں او جنت میرے کہنے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او جنت میری کہنے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں، اس دوزخ تو میں بہی دوارا جتھے تیرا تو آویں جاویں، یعنی وہ دوزخ جس میں میں کونے میں کھڑا ہوں اور اس کے باہر سے کہ یہاں اپنا کون کون ہے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے تیرا آنا جانا ہو، کہ باہر سے آواز دے دے کر بلائے کہ آؤ دوزخ والو، آؤ فلاں بندہ بھی آ جاؤ، اس کی آج سفارش آ گئی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی سفارش اس دن نہیں چلے گی۔ یہی آیا مبارکہ دیکھیے، رب تعالیٰ نے فرمایا اس دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی دوسرے کو نہیں پہچانے گا الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کی۔ تو پتہ چلا کہ اس دن متقی لوگوں کی سنگت کام آئے گی، متقی لوگوں کا وسیلہ کام آئے گا۔ یہ توسل ہے، یہ جڑنا ہے، جو اہل اللہ سے جڑ جاتا ہے یہاں پر بھی ان کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ تعلق کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اور اہل اللہ یہاں پر بھی شفاعت کریں گے اور آخرت میں بھی شفاعت کریں گے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ جو ٹھکانہ ہوگا ان کا جنت، وہ عارضی نہیں ہوگا، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہو گے، اور تمہاری آنکھیں اسی طرح وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اسی طرح تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کی جاتی رہیں گی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو کچھ نیکیاں کرتے رہے، اہل اللہ کی سنگت میں بیٹھے رہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے پھر جنت کے اندر لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، تمہارے لیے اس جنت کے اندر مختلف انواع و اقسام کے فاکہۃ کثیرۃ، انواع و اقسام کے پھل ہوں گے، میوہ جات ہوں گے، منہا تأکلون، جن میں سے تم کھاتے پیتے رہو گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور بے شک جو مجرم لوگ ہوں گے، جو خود بھی جرم کرنے والے ہوں گے، اہل اللہ کی سنگت میں نہیں آئیں گے، اہل اللہ کے قریب نہیں بیٹھیں گے، تو پھر جس طرح اہل اللہ کی سنگت میں بیٹھنے والے اور اہل اللہ وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح فرمایا جو مجرم لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں گے، اس کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے نہیں ہوں گے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فی عذاب جہنم، وہ عذاب جہنم میں ہوں گے، خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، اور اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی سے دوستی کریں، جب کسی سے بولیے دوستی کریں
تو دوستی کرنے سے پہلے خوب جانچ کیا کرے کہ اس کی دوستی تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی یا نہیں آئے گی. جس دن دوستیاں دشمنیوں میں بدلنی ہے، کیا جسے دوست بنا رہے ہو کہیں اس دن یہ دشمن تو نہیں بن جائے گا؟ کیا اس دن تمہیں دیکھ کر یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی رائے فرار اختیار کر رہے ہوں گے، یہ جس سے تعلق قائم کر رہے ہو، کیا اس دن یہ بھی اپنا رخ موڑ تو نہیں دے گا؟ جس دن ماں باپ کی پہچان نہیں رہے گی، ہر کوئی اپنی اپنی مرلی بجا رہا ہوگا، اس دن وہ دوستی کام آئے گی یا نہیں؟ فرماتے خوب جانچ لیا کرو، اور اگر وہ کام آئے اس دن تو پھر اسے دوست بناؤ، اور اگر کام نہ آئے تو پھر اسے دوست نہ بناؤ. اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو وہ دوستی، وہ محبت، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. قرآن کریم میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی دشمنی اللہ کی رضا کے لیے، ان کے رشتہ داریاں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے عزیزان گرامی قدر، اس دنیا کے اندر جب بھی کسی سے رشتہ بنائیں، تعلق بنائیں، رشتہ داری قائم کریں، اولادوں کے رشتے قائم کریں، تو یہ دیکھا کریں کہ یہاں دنیا میں تو یہ آسائش ملے یا نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں، کیا آخرت میں یہ رشتہ داری کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس بنیاد پر اپنے رشتے استوار کریں. جب اس بنیاد پر رشتے استوار کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا پر بھی تم سرخرو ہوگے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں، میں نے خود اپنی فیملی میں آزمایا، اور آزمانے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. میری 4 سسٹرز ہیں، ان میں سے 3 کی شادیاں رشتہ داریاں کر کے، رشتہ داری دیکھ کے کی. ایک کی شادی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہماری محبت تھی، دوستی تھی کہیں، وہاں کیا، اور 4 میں سے سب سے زیادہ سکھی وہ ہمشیرہ. تو جب رشتہ داریاں قائم کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ دنیاوی اسٹیٹس کیا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ رشتہ آخرت میں کام آئے گا یا نہیں. اس لیے عزیزان گرامی قدر، اپنی دوستی نہ قائم کرتے وقت اس اسٹیٹس کو قائم و دائم رکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرا اور آپ کا رشتہ بھی محض اللہ کی رضا کے لیے قائم و دائم. اس پر اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.